رات کا پہر شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ ارد گرد کا سارا ماحول سکوت میں ہے۔ اس پرسکون ماحول میں قرآن پر سوچنا میرے لیے سب سے زیادہ انجوائمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ کیا میں اس میں آپ کو بھی شریک کر لوں؟ کیوں نہیں؟ فرمان اعلیٰ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ رعد پر مختصر سا تبصرہ کرنے کو بیٹھی ہوں۔ اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت، اپنی پاور کا بہت ذکر کیا ہے۔ کچھ آیات یہ رہیں: اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا ہے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ مطمئن ہوا عرش پر، اور اس نے مسلسل کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معین کے لیے۔ وہ تدبیر فرماتا رہے اور اپنے امر کی اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اٹھانے کی بات پر غور کریں۔ آسمان کی بلندیاں بغیر کسی سہارے کے ہیں۔ کیا اس اللہ کے لیے مشکل ہے کہ وہ لوگوں کے سہارے اور سپورٹ کے بغیر آپ کو عزت اور آسانیوں کی بلندیاں عطا فرما دے؟ نہیں، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور بنائے اس میں لنگر یعنی پہاڑ اور ندیاں۔ اور اس نے ہر طرح کے پھلوں میں جوڑے بنائے۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے دن پر رات کو۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ پہاڑوں کو اس لیے بنایا کہ وہ زمین کا بیلنس قائم و دائم رکھیں۔ انسان کو پانی کی فراہمی دی گئی۔ پانی انسان کی تشنگی کو مٹاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے ندیاں جاری کر دیں، پھل بنائے تاکہ انسان اس سے لطف لے، تاکہ حاصل کرے، طاقت حاصل کرے اور شکر کرے۔ رات اور دن بنائے تاکہ دن میں زندگی کا جہاد کیا جائے اور رات میں آرام۔ کیا آپ سوچیں، آپ کی تشنگی کو بجھانے کے لیے اس نے آپ کے نام کی کوئی ندی آپ کے نصیب میں نہیں لکھی ہوگی؟ کیا اس اللہ کے لیے مشکل ہے؟ آپ کی زندگی میں جو غم ہیں ہی غم آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، ان کو بیلنس کرنے کے لیے اتنی ہی یا اس سے بڑھ کر خوشیاں دینے کی پلاننگ کرنا، کیا وہ آپ کی زندگی کے بیلنس کی فکر نہیں رکھے گا؟ اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے متصل، اور باغات انگوروں کے اور کھیتیاں اور کھجور کی طرف جڑوں ملے ہوئے بھی اور الگ الگ بھی، انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا۔ اس کے باوجود ہم کسی کو کسی پر فضیلت دے دیتے ہیں ذائقے میں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ایک ہی زمین پر ایک ہی قسم کے کئی درخت لگا دینے پر انہیں ایک ہی طرح کے پانی سے سیرابی ملنے کے باوجود وہ ذائقے میں ایک دوسرے سے جدا جدا ہو سکتے ہیں۔ کیا اس اللہ کے لیے مشکل ہے کہ آپ کے لیے اس راستے میں آسانیاں پیدا کر دے جس راستے پہ دوسروں کے لیے آسانیاں نہ ہوئی ہوں؟ یاد کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا راستہ بھی ایک ہی تھا۔ ایک اسی راستے سے چل کر سلامت رہا اور دوسرا اسی راستے پر اللہ صاحب نے غرق کر دیا۔ آپ کے راستے نہیں، آپ کی نیت آپ کے انجام کو طے کرتی ہے۔ اس کے علم میں برابر ہیں۔ تم میں سے جو بات کو دل میں چھپائے اور جو اسے بلند آواز سے ظاہر کرے، اور وہ جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن کی روشنی میں چلتے پھرتے ہوں۔ وہ دلوں کی باتوں کو جان لے پھر مان بھی لے، اور کیا مشکل ہے جو بن کہے دیتا ہے وہ کہنے پر نہ دے۔ یہ یاد رکھیں، دلوں کی بات دلوں تک پہنچنے سے پہلے اس تک پہنچتی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کا دل کسی دکھ کسی تکلیف میں ہے اور وہ اس سے بے خبر رہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے
اور تسبیح کرتی ہے کڑک اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بھیجتا ہے کڑک تار بجلیاں، پھر وہ گرا دیتا ہے انہیں جس پر وہ چاہتا ہے، اور وہ اس وقت اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بجلی کا کڑکنا اور بادلوں کا گرجنا، یہ ان سب کا اللہ کی حمد اور اس کی عبادت کا انداز ہے۔ جس رب کی تسبیح کڑکتی ہوئی بجلی اور برستے ہوئے بادل تک کرتے ہیں، اس کی نماز پڑھتے ہوئے ایک انسان کو کیسی زحمت! کیا آپ نے بھی اللہ کی حمد کا کوئی انداز اپنایا ہے؟ اپنا رکھا ہے؟ اگر اپنایا ہے تو وہ آپ کے اس انداز کو نہیں بھولے گا۔ جس نے بجلی اور بادلوں کے انداز کو نہیں بھلایا، وہ آپ کے انداز اور طریقوں کو بھلائے گا بھلا؟ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس الکتاب ہے۔ اللہ چاہے تو آپ کے پرانے سے پرانے زخم بھر دے اور ان کے نام و نشان تک مٹا دے۔ وہ چاہے تو کچھ تکلیفیں کبھی آپ کا پیچھا نہ چھوڑے۔ جو دکھ ختم ہو جائیں ان پر شکر ادا کریں، جو ابھی تک ہیں ان کے شر سے پناہ مانگیں۔ کیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں مشکل؟ کچھ بھی نہیں۔ الکتاب روایات میں لوح محفوظ ہے، وہ جہاں ہمارے نصیب درج ہیں، ایسے بھی ہیں جس طرح کے بھی، وہ وہاں لکھے پڑے ہیں، اور وہ نصیب کی کتاب اللہ کے پاس ہے۔ اپنے نصیب میں جو لکھوانا چاہتے ہیں وہ سوچ لیں اور مانگ لیں، کیونکہ اللہ بہت قدرت والا ہے۔ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ آپ سورہ رات کا مطالعہ کریں اور اس میں اللہ کی قدرتوں کے رنگ دیکھیں کہ اس کے کرشمے کے مظہر کہاں کہاں اور کیسے کیسے پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتاب نور ہے، اللہ خود نور کا منبع ہے۔ اس نور کو پانے کی کوشش کریں اور بھرپور کوشش کریں۔ یہ نور قیامت کے دن آپ کے آس پاس، ارد گرد، آگے پیچھے ہوگا۔ آپ سب کے لیے نیک تمنائیں، ڈھیر دعائیں۔ مزید تدبر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔